بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں ایسی تاثیر ہو کہ ہماری بات کا رد کوئی نہ کر سکے، ہم جس کو دم کریں اس کو شفا مل جائے، ہم جو کہیں وہ ہو جائے، ہماری زبان کن فیکون کی صفت سے متصف ہو جائے، یہ ناممکن نہیں، ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ محنت ہے، ریاضت ہے، لگن ہے اور شوق ہے۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا نا رب سے باتیں کرنے کا، تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف طریقے جانتے ہیں۔ اللہ سب کی زبانیں جانتا ہے، سب کی کیفیات جانتا ہے، سب کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے وہ جسے چاہے جس رنگ میں رنگ دے، بغیر محنت کے، بغیر ریاضت کے۔ کوئی ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو اس کے ایک دفعہ اللہ کہنے سے سب کے بیڑے پار۔ کوئی دن رات تسبیح الاپتا رہے، چاپتا رہے، بیکار بے سود کچھ بھی نہیں، جب تک وہ نہ چاہے وما تشاؤون الا ان یشاء۔ تو اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں لاجواب، بے مثال، اور یہ ایک عمل کسی اور طرح سے، یعنی میں یہ اس میں ذات کا بتا رہا ہوں آپ کو، تو کسی نے مجھے سورہ مزمل کا بتایا تھا، بہت عرصہ تک میں نے اس کو کیا، اور اللہ کے کرم اور اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اپنی زبان کی نوک کو اوپر تالو سے لگا لیں اور اس زبان کو حرکت دیے بغیر دل سے پڑھنا شروع کریں، تو پھر اس کی کیفیات دیکھیں۔ چند ہفتوں بعد، چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد، ہم لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس رات کو پڑھ کے سوئے اور صبح اٹھیں تو کائنات ہماری مٹھی میں ہو، فرشتے بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی لائیں۔ ممکن تو ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ ابتدا میں کوشش کریں، آہستہ آہستہ جو منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تھکتا نہیں، بیٹھتا نہیں، ہارتا نہیں، اور جو سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے نا، دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر کہیں منزل جا کے ملے نہ ملے۔ تو اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس میں ذات یا اللہ، اس کو یوں کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بغیر کسی سے بات چیت کیے بستر پہ لیٹ جائیں اور پیٹھ کے بل آنکھیں بند کر کے اپنی زبان کی نوک کو تالو کے ساتھ لگا لیں، اوپر قبضے کے ساتھ لگا لیں، اور دل سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیں۔ زیادہ نہیں، صرف اس کے نام کے عدد کے مطابق 66 بار، 66 ٹائم آپ کریں۔ ایک ہفتہ ٹوٹل، جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا۔ یعنی اگر جمعرات کو آپ نے شروع کیا تو جب آپ کے پورے 7 دن پورے ہوں گے، بدھ والے دن، تو اس دن آپ نے 66 بار نہیں پڑھنا ہے، بلکہ 7 دن پورے کر کے 8ویں دن سے، پھر جمعرات سے، آپ نے اس کو 4 سے ضرب دینے ہیں۔ 66 کو 4 سے جب ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو 264 بار آئے گا۔
اگلا ہفتہ جو آپ کا ہوگا وہ 264 بار آپ اس کو پڑھیں، 264 ٹائم۔ اسی طرح زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر سما رہا ہے۔ وہ تو کہیں نہیں سما سکتا، لیکن قلب مومن ہے نا، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں سما سکتا۔ ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا۔ اس کا بسیرا اگر ہے تو دل ہے، قلب مومن ہے۔ آپ پھر ایک ہفتہ تک 264 بار آپ اس کو پڑھیں۔ جب یہ ہفتہ بھی آپ کا پورا ہو گیا، 264 بار آپ نے مکمل کر لیا، 7 دن پورے، 8ویں دن سے پھر آپ نے 264 کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینا ہے، 1056 1056 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی روٹین کے ساتھ، اسی وقت اور اسی ساتھ میں، یعنی عشاء کے بعد۔ بات چیت کسی سے نہیں کرنی، اور ویسے بھی حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ وہ جو نماز پڑھی ہوتی ہے نا، اس کا ثواب رائگاں ہو جاتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق اور مشکل نہ گزرے تو میں ان کو عشاء کی نماز آخر تہائی رات میں پڑھنے کا حکم دوں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اور جب آپ کا یہ تیسرا ہفتہ بھی پورا ہو جائے تو پھر آپ نے چوتھے ہفتے میں یہ کرنا ہے کہ 1056 کو پھر 4 سے ضرب دے کے 4224 مرتبہ، 4224 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے 4 ہفتے مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 7 دن پڑھنا ہے، اور جب 5واں ہفتے میں آپ جائیں گے تو اس کو بیک پیچھے کی طرف جائیں گے، پھر یعنی 4424 بار نہیں پڑھیں گے، پھر آپ ہیں جو تیسرے ہفتے میں پڑھا تھا نا 1056، یہ آپ کا 5واں ہفتہ جائے گا، اور پھر جب یہ ہفتہ بھی اسی طرح پورا ہو جائے تو آپ پھر اس روٹین پہ آ جائیں جو آپ نے دوسرے ہفتے میں پڑھا تھا، یعنی 264 بار۔ اس طرح پورا ہفتہ پڑھیں، اور 7ویں ہفتے میں پھر آپ اس روٹین پہ آ جائیں گے، اس تعداد پہ، اس مقدار پہ آ جائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، یعنی صرف 66 مرتبہ۔ آپ نے اگر اس ترتیب کے ساتھ، اس روٹین کے ساتھ، اس بتائی ہوئی ترتیب کے ساتھ آپ نے کر لیا تو آپ پھر مجھ سے نہیں، اپنے قلب سے، اپنے دل سے، اپنی کیفیات سے، اپنے جذبات سے پوچھئے کہ میرے اندر کیا چیز آئی ہے، وہ روشنی، وہ نور، وہ علم، وہ حکمتیں آپ کے اندر۔ اب بتاتا ہوں کہ ناروے کا ایک ڈاکٹر ہے، بہت عرصے سے وہ اس ذات سے لوگوں کا علاج، امراض کا علاج کر رہا ہے وہ انگریز، ہے غیر مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، تو وہ اس سے علاج امراض کا علاج کرتا ہے۔ جب سے یہ میں نے بات سنی تھی تو میں نے اس کو اپنے دل میں اپنایا، عمل کیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی جس کو منہ کا کینسر تھا، اتفاق سے 2-4 دم کیے، کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر ایک دفعہ آئی نا تو میں نے یہ بات اتفاقی یاد آگے میں نے اس کو کہا کہ رات کو لیٹ کر اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر آپ صرف 66 بار یا اللہ کہہ دیا کریں، اور یہ دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے صدقے، اپنی ذات کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے میری اس بیماری کو دور کر دیں۔ بے شمار یہ جو گلے کے
گنٹھے سے ہوتے ہیں، ٹانسلرز ہوتے ہیں، گلر سے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی مرض ہو، آپ اس کو اس اسم ذات کے ساتھ، اس اسم سے بڑا، اس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، لا الہ الا اللہ، یہی وہ ذات ہے۔ یہ سب کی زبانیں جانتا ہے، یہ سب کی کیفیات، سب کے حالات، سب کے واقعات، لب ہلنے سے پہلے، دل میں سوچ آنے سے پہلے، دماغ میں جانے سے پہلے وہ سب جانتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں اس کے انبیاء، جو ساری زبانیں جانتے ہوتے ہیں۔ اور کمال کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرق سے مغرب کوئی جس زبان میں بھی پکارے، وہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ گھر بیٹھے بے شک نہ کریں، جب حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو سب پڑھتے ہیں۔ جہاں پڑھنا شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن وہاں جا کر دیکھیے ہر مکتبہ فکر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں صرف پڑھتے ہیں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات میں۔ امام غزالی نے لکھا ہے نا، جو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے اس بات کا یقین اور گمان نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بیٹھ کر جتنی ڈیبیٹ کر لینا لوگ کرتے ہیں، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی اقوال، ادھر بھی اقوال، کس کی مانیں گے؟ اپنے دل کی مانیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لیں، اپنے عشق و محبت کو، عشق و مستی کو کسی ایسی ذات کے ساتھ منسوب کریں، جب وہ آپ کو جواب دے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہاں میرا کسی ذات کے ساتھ واسطہ ہے، نسبت ہے۔ وہ ایک آدمی، امام غزالی نے لکھا ہے نسخہ کیمیا میں، یہ میرے حوالے کے لیے کتاب موجود ہے، لکھا ہے کہ پانی میں، سرد رات میں جا کے پانی میں کھڑا ہو گیا، یا اللہ بتا میرا مقام کیا ہے تیرے نزدیک، تو میرا بندہ ہے، یہ تو سب جانتے میں تیرا بندہ ہوں، میرا مقام بتا۔ اللہ نے فرمایا تیری شفاعت سے میں آدھی مخلوق کو بخش دوں گا۔ اس نے کہا اس سے مجھے کیا، میں اپنا مقام پوچھتا ہوں۔ فرمایا کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا محبوب ہے، دوڑتا ہوا پانی سے نکلا۔ اس نے پوچھا کہ جب آدھی مخلوق بخشی جا رہی تو انہیں قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آدھی کے ساتھ میری کیا دشمنی تھی، آدھی کو میں قبول کر رہا، آدھی کو چھوڑ دیتا۔ جب اس نے کہا کہ تو میرا دوست ہے، تو میں جب کل مخلوق کے لیے کہوں گا کہ دوست دوست کی بات کو پھر ٹالتا نہیں ہے۔ آج ہیں وہ مائل بعطا کچھ اور بھی مانگ۔ جب اللہ اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے نا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، جس پہ بھی اپنے کرم کا دروازہ کھول لے۔ اعتراض کا حق کسی کو نہیں، گناہگار ہو نیکوکار ہو۔ نمازیں اس نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ ایک بندہ آج کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فوت ہو جائے، اس کے اعمال سب سے زیادہ قیمتی، اس کا ایک ہی عمل یہ کلمہ پڑھنے کا سب اعمال پہ باری ہے۔ وہ صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، صرف ایک جہاد کیا اور اسی جہاد میں کیا ہے شہید ہو گیا۔ اس کے عمل جیسا کسی کا کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ایسی نسبت، ایسی محبت، ایسی عقیدت عطا فرمائے کہ بس زبان سے اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہ، بس دل میں تصور اور خیال آئے، سوچ آئے، تو بس کرم ہو جائے۔